ہاں امجد ایوب مرزا صاحب معافی چاہوں گی، یہ ذرا آپ ہمیں جانکاری دیں کہ جس طرح سے یہاں پر اب پاکستان میں جو پینک بٹن پھیلا ہوا ہے، اب ان کو ڈر یہ بھی ہے کہ بھئی اگلا ٹارگٹ ایران کی طرف سے وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دامن ان کا پاک صاف ہے نہیں اور ایران چھوڑے گا نہیں۔ دیکھیں، یہ تو بہت ہی مشکل ہے پریڈکٹ کرنا یا پیش گوئی کہ بھئی ایران پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کا جو اس وقت حالت ہے وہ خاصی پتلی ہے۔ عوام اور سرکار کے درمیان ایک کلیویج ہے، یعنی کہ ایک ان کے درمیان ایک ٹوٹ ہو چکی ہے۔ سرکار کہ سوچ کچھ اور ہے، جنتا کی سوچ کچھ اور ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے 6 تاریخ کو پورے ملک میں اعلان کیا گیا ہے خامنہ کے حوالے سے پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کا میں نے میسج دیکھا تھا کہ 6 مارچ کو ہوگا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ باقی پاکستان کی پولیس یا فوج کا عوام پہ گولی چلانا یا مارنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پشتونوں کا قتل عام، فخر یوسفزئی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ خان عبدالغفار خان کے زمانے سے 400-600 پشتونوں کو ایک ایک جلسے میں انہوں نے شہید کیا ہے۔ ولی خان کا جلسہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ہوا، وہاں فائرنگ کی اور سینکڑوں لوگوں کو وہاں کے پشتونوں کو شہید کیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے اٹس اے فاشسٹ اسٹیٹ۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ جنگ پھیل کیوں رہی ہے اس خطے میں، جی، اور یہ اصل میں اگر آپ اس کو دیکھیں جس انداز سے یہ پھیل رہی ہے، تو یہ بیسیکلی الٹیمیٹلی امریکہ کی انڈیا کو اور چائنا کو دونوں کو جو ہے وہ یہ انسرکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ساری جنگ کا جو فائنل پروڈکٹ ہے یا فائنل ٹارگٹ ہے وہ ہے ٹو ڈسٹروائے چائنا اینڈ ٹو کنٹین انڈیا۔ لیکن اور امجد مرزا صاحب یہاں پہ ذرا آرزو کو انوالو کروں گی۔ آرزو، یہاں امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کو کرٹیل کرنا پورا مقصد ہے اور پاکستان مہرا بنا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں نظم سیٹھی صاحب تو بہت پینک میں ہیں۔ ابھی ان کو کچھ دن پہلے ہم سن رہے تھے، وہ لگاتار اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ بھائی ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا، اسرائیل اور انڈیا ساتھ میں آئیں گے، امریکہ کی بیکنگ ملے گی، آپ کے نیوکس لے جائیں گے۔ کون دے رہا ہے انہیں اس طرح کی خبریں؟ دیکھیں، یہ تو نجم سیٹھی صاحب ہی بتا پائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کی طرح مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اس قسم کا کوئی اٹیک کیا جائے گا یا کچھ کہا جائے گا، کیونکہ ایران ان کنٹریز میں سے ہے جو ڈٹ جاتے ہیں امریکہ کے آگے، جو ان کی بات کو نہیں سنتے یا اپنی مرضی سے چلتے ہیں، جبکہ پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کو اپنے اکثر ہی دیکھا ہے کہ امریکہ جو کہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ ویسے آج صبح سے تو ہمارے یہاں جو ٹی وی چینلز جو دکھا رہے ہیں اس میں مودی جی کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ نیتن یاہو سے گلے مل رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لڑائی شروع کی گئی ہے وہ پی ایم مودی جو ہے وہ کان میں بول کر آ گئے جب اسرائیل کے وزٹ پہ گئے تھے۔ تو بھارت ہمارے یہ بھی چل رہا ہے، تو اس کی طرف بھی دیکھا جائے تو یقیناً انڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ جہاں چاہے لڑائی شروع کروا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات آپ قبول کر رہے ہیں، یہ امریکہ کی بیکنگ نہیں ہے، یہ مطلب انڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے۔ الگ الگ جو بھی کانسیپٹ سمجھے، لاتے ہیں۔ لیکن ہمارے میڈیا پر جو نیوز چل رہی ہے صبح سے، میں وہ بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ لڑائی چھڑ گئی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کا ہاتھ ہے، جو کہ ہمارے یہاں ہر جگہ ہی کہا جاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھارت نے کیا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی بات کی جا رہی ہے، لیکن امریکہ، میرا نہیں خیال کہ امریکہ ہو یا کوئی اور کنٹری ہو وہ پاکستان پہ ایران کی طرح کوئی اٹیک کریں گے، کیونکہ پاکستان کبھی بھی اس طرح سے نہیں بیہیو کیا، یا اس طرح سے پاکستان نے کبھی اپنا ایک پالیسی نہیں رکھی کہ جہاں پہ وہ امریکہ کی بات نہ سنے، جو کہ ایران نے رکھی ہے، اور اس کے لیے یقیناً ان کو میرا خیال ہے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایران نے ایک ایسی کنٹری ہوتے ہوئے جس کے اوپر کئی سینکشنز تھی، بہت کمزور سمجھا جاتا تھا، انہوں نے جس طریقے سے جواب دیا ہے امریکہ کو، شاید یہ بات امریکن پریزیڈنٹ کے بھی خیال میں نہیں ہوگی۔ بالکل، انہیں خود بھی یقین نہیں تھا کہ کس طرح سے ان کا پروڈکشن جو ہے میسائلوں کا اور انٹرسیپٹرز بنانے میں امریکہ کو جتنا وقت لگتا ہے اور ان کے پروڈکشن میں جو وقت لگتا ہے اس کا ریشو جو ہے وہ بھی امریکہ کو بھاری پڑ رہا ہے، اور جس طرح سے اٹیک اتنے سٹیک ہو رہے ہیں، ایران کی یہ طاقت اور قوت کی اتنی دیر تک وہ اس جنگ کو اس طرح سے سسٹین کر پائیں گے، وہ یقیناً چونکانے والی بات ہے۔ لیکن اس بیچ فخر یوسفزئی صاحب، ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ IRGC کے سردار حسین نجات صاحب
ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی منیر صاحب نے ان کو فون کیا, معافی مانگی ہے, کیونکہ ایران موڈ بنا چکا تھا کہ ایئر سپیس کا استعمال کرنے دیا ہے آپ نے ایران کے خلاف, اب اگلا حملہ پاکستان پہ ہوگا. دیکھیں بناز, میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ جون میں بھی ہم آپ کے میڈیا پہ یہ بات سنتے رہے جب جون میں 12 روزہ جنگ رہی اسرائیل اور ایران کی, اور کہا گیا کہ جی پاکستان نے ایئر سپیسز دی, لیکن اس کے بعد عباس عراقچی 2 دورے کر چکے ہیں اسلام آباد کے, اور ابھی بھی 2 دفعہ پاکستانی فورن منسٹر سے ان کا رابطہ ہونا. یہ میرے خیال میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ اگر پاکستان, میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی پالیسی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم نے بہت زیادہ ہماری ماضی کی غلط پالیسیاں رہی ہیں, میں اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کرتا, لیکن اس وقت جو ایران کے اندر صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستان, میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ پاکستان پریشان اس وجہ سے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا ایک طرف کائی اور ایک طرف دریا ہے نا, وہ آگے اور ایک طرف دریا ہے, تو دونوں میں جانا جو ہے بڑا خطرناک ہے. پاکستان اگر ایسی کوئی بھی کوشش کرتا ہے, ایئر سپیس دیتا ہے یا کوئی اور چیز دیتا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک پاکستان کو امریکہ کو ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ ان کے 13 یا 14 آپریشنل بیسز جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں موجود ہے, جو ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے. ابراہیم لنکن ان کا ایک جو شپ کیریئر تھا اس کو پیچھے دھکیلا گیا ہے, حالانکہ وہ بھی بالکل قریب موجود تھا. تو یہ ساری چیزیں, تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی اس قسم کی چیز کی ضرورت ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی, یا اسرائیل کو. اسرائیل جن کنٹریز کے اوپر سے اڑ کر آتا ہے وہ سب کو پتا ہے, وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کہیں اور سے گھوم کے اسرائیل کے جہاز آتے ہیں. تو یہ ہے کہ مسئلہ پاکستان کی ایئر سپیس کا نہیں, اور پاکستان کا بھی ایئر سپیس میرے خیال میں ایسی سچویشن میں جب پاکستان کو یہ پتا ہے کہ انٹرنلی ہمارے لیے بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہے, ایران حملہ نہ بھی کرے. مجھے نہیں لگتا کہ ایران یہ کرے گا کہ پاکستان کے اوپر سٹرائک کرے, لیکن پاکستان کی حکومت یا جو فوج ہے جو فیصلے کرتی ہے, ان کو ایک بات ضرور پتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوئی تو اندرونی طور پر مزید ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں. ہم گلگت بلتستان کو دیکھ رہے ہیں, کراچی پروٹیسٹ ہم نے دیکھا, اسلام آباد پروٹیسٹ میں نے کور کیا, 6 لوگ گولیوں سے ان کی جانیں گئی ہیں. تو وہ غصہ ختم نہیں ہوا, وقتی طور پہ ضرور مطلب تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کم نظر آ رہا ہے, لیکن وہ ایک طوفان کا جسے کہتے ہیں کہ پروڈکشن دے رہا ہے کہ بھئی لوگ خاموش ایسے نہیں ہوئے. ان کو مطلب ہاسپٹلز میں جب وہ جا رہے تھے تو وہاں پہ بھی ان کے اوپر شیلنگ کی گئی. یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتا ہے, اسلام آباد کی عوام کو بھی پتا ہے, پاکستان کی عوام کو بھی پتا ہے. نہ وہ یہ بھول سکتے ہیں کہ 3 دن پہلے ان کے ساتھ کیا گیا ہے. تو وہ اس وجہ سے حکومت, میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا کوئی وہ کرے گی. وہ رسک افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت, اتنے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں. جی فخر, لیکن ایک بریکنگ نیوز جو آپ نے دی تھی وہی ہم نے کنفرم کی ہے, ذرا وہ پڑھ دوں پھر آپ کے پاس آتی ہوں, آپ کی بات پوری سنوں گی. ایرانی یدھ پر پاکستان میں اس وقت ایمرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے. اسلام آباد میں شہباز شریف نے آپات بیٹھک بلائی ہے. شہباز شریف نے سانسدوں کو یدھ کی جانکاری دی ہے. افغانستان اور مڈل ایسٹ میں چل رہی جنگ پر چرچا ہوئی ہے, تو یہاں پر ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے. فخر, جو آپ کہہ رہے تھے 3 دن پہلے جو کچھ ہوا ہے, امریکہ کی طرف سے اپنے کاؤنسلیٹ سے ایمرجنسی اسٹاف کو چھوڑ کر باقی سب کو واپس بلوا لیا گیا ہے. بالکل یہ ہوا ہے, اور جتنے بھی کونسلیٹ ہے لاہور, پشاور, اسلام آباد, اس میں کراچی میں, ان سے انہوں نے اپنا جو سٹاف ہے ان کو کہا ہے کہ آپ نکلیں اور یہاں سے پاکستان چھوڑ کے نکل جائیں. اور یہ بھی ساتھ اس الرٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے, جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے ایمبیسی اسلام آباد سے, یو ایس ایمبیسی سے, اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی ہمارے مڈل ایسٹ کی جتنی ایمبیسیز وغیرہ ہیں اس کے اوپر ڈرون سٹرائکس بھی ہوئی ہیں, میزائل سٹرائکس بھی ہوئی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے کو ملے. اور جس طریقے کے لوگوں کے اندر میرے خیال میں جو غصہ ہے وہ زیادہ ایک تھریٹننگ چیز رہی یو ایس جو ایمبیسی ہے یا جو یو ایس گورنمنٹ ہے ان کے لیے, کہ بھئی کل کو کوئی ایسی اور چیز ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر جس طریقے سے 6 تاریخ کو فیونرل ہے امام خامنہئی صاحب کا, اور پھر میرے خیال یوم شہادت علی جو ہے 21واں رمضان اس کا ہوتا ہے, اس میں بھی بہت بڑے جلوس ہوتے ہیں پورے پاکستان میں اس رمضان کو. تو یہ بھی ایک خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ 2 دن جو ہے, یعنی 21 رمضان جو ابھی تقریباً 1 ہفتے بعد ہے, اور 6 مارچ کو جو فیونرل کا دن ہے امام خامنہئی صاحب کا, تو وہ بھی ایک تدفین کا دن ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کچھ تھوڑی سی میرے خیال میں پریشانی ہے انٹرنلی.